السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کریں اور احباب کو بھی اس کی تلقین فرمائیں، اپنے تبصروں سے اپنے تجزیوں سے نوازیں تو میں آپ کا زیادہ احسان مند ہوں گا۔ ناظرین کرام، کل سے اسلام آباد میں اور پچھلے 3-4 روز سے پورے ملک میں یہ آزادی مارچ کا ڈرامہ چل رہا ہے۔ مولانا الا ماشاء اللہ بڑے جوش و خروش اور بڑے اس کے ساتھ بہت بڑے جلوس کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں اسلام آباد میں، اور انہوں نے کل بڑا ایک فاضلانہ خطاب بھی فرمایا۔ میں آپ کو تھوڑا سا عرض کر دوں مولانا کے متعلق کہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ مولانا کی سیاسی تربیت ان کے گھر سے ہوئی ہے۔ مولانا کے والد گرامی مفتی محمود بہت بڑے عالم دین تھے اور دیوبند مکتبہ فکر کے تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد جو جمعیت علماء ہند کٹ کے جمعیت علماء پاکستان بنی تھی، ان کی سب سے نمایاں شخصیت جو ہے وہ مولانا مفتی محمود تھے۔ حالانکہ اور بھی اس زمانے میں بڑے علماء کرام تھے، لیکن سیاست کی طرف جو رجوع آپ کو نظر آئے گا وہ مولانا مفتی محمود کا نظر آئے گا۔ تو آپ ان کے صاحبزادے ہیں۔ جس طرح بطخ کے بچے کو تیرنے کے لیے ٹریننگ نہیں لینی پڑتی، تو سیاست ان کے گھر کی باندھی ہے۔ اگر کوئی بیوقوف یہ سمجھتا ہے کہ وہ مولانا کو ٹریپ کر لے گا تو میرے خیال سے ممکن ہی اتنا سادہ لو مولوی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اپنے ایک پچھلے کلپ میں یہ سوال کیا تھا کہ دنیا میں اتنی جمہوریتیں ہیں، اچھی بری دنیا اتنے ممالک ہیں، کہیں آپ نے دیکھا کسی ملک کے وزیر اعظم نے، صدر نے اپنے معاملات حکومت چلانے کے لیے اینکروں کا، یہ کالم نگاروں کا سہارا لیا ہو؟ یہ روایت ہمارے ملک میں ہے۔ اللہ ماشاء اللہ اس صنعت کے بانی جو ہیں وہ آل شریف تھے۔ اس کا آغاز جو ہے میڈیا کو قابو کرنے کا، اس میڈیا کے بطن سے ایک شاخ جو پھوٹتی ہے اس کا نام ہے سیفما۔ یہ ایک پوری چنڈال چونکڑی ہے جس میں اب میں نام تو انصاف کے لے کے یہ بھیڑوں کے چھتے میں نہیں ہاتھ ڈالنا چاہتا۔ پہلے کون سا میرے اللہ ماشاء اللہ بڑی دوستی ہیں کہ یہ مجھے معافی مل رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک بڑے جو یہ پبلشنگ گروپ تھا جس نے امن کی فاختہ اڑائی تھی، جنگ گروپ جو تھا، یہ اس کی پیداوار ہے۔ جب تک کانگریس کی حکومت تھی انڈیا میں، تو اس وقت یہ بڑے سرگرم تھے۔ ادھر سے سارک کے اس کے بینر تلے ایک انہوں نے جیلی سی بنائی ہوئی تھی انڈین انٹیلیجنس نے گروپ، اس کو انڈین انٹیلیجنس بھی استعمال کرتی تھی، میرا خیال ہے پاکستان بھی انٹیلیجنس بھی استعمال کرتی ہوگی۔ سال میں 3-4 مرتبہ ادھر سے ادھر آتے تھے 100-150 صحافیوں کے گروپ، اور کچھ زیادہ تعداد ان میں یہی لبرلز اور یہ جو پاک بھارت دوستی کلدیپ نیر مارکا جو چیزیں تھیں، اور ادھر سے ادھر جایا کرتے تھے۔ اور جب یہ جیسے ہمارے اینکرز اور اینکرنیاں جو لبرلز ہیں سرحد عبور کرتے تھے، تو اس کے ساتھ ہی ان کی خاطر تواضع بھی شروع ہو جاتی تھی، اور دروغ بر گردن راوی کچھ تو اینکر اور بوڑھی اینکرنیاں اتنی مدہوش ہو جاتی تھیں امرتسر پہنچنے تک کہ اللہ ماشاء اللہ یہ کئی کہانیاں آپ کو پڑھنے میں بھی ملیں گی، سننے میں بھی ملیں گی شاید، اور شاید کیا بلکہ ہیں اس پہ سوشل میڈیا پہ بکھری ہوئی ہیں۔ یہ بڑے
چلاک لوگ ہیں یہ جو جن کو، کیونکہ یہ شیطان جو ہے نا اس کی تخلیق جو ہے ہمارے بادشاہوں نے کے گھروں میں ہوئی تھی نا. جیسے آپ یہ سمجھیے کہ انہوں نے بہت شروع میں نا اس کو ریاست کا چوتھا ستون جو بنا دیا تھا، تو اس ستون کی مضبوطی کے لیے پھر یہ ان کو سیمنٹ اور کنکریٹ لگاتے رہتے تھے. ان لوگوں کا طریقہ واردات بڑا زبردست ہے. لاہور میں بڑے بڑے جو بادشاہ قسم کے ہمارے کالم نگار ہیں، ان کا بہت مضبوط مافیا ہے. ان کے گھروں میں ہر اتوار کو لاکھوں روپے کے ناشتے ہوتے ہیں، مینگو پارٹیاں، یہ پاوے پارٹی، اور یہ جناب یہ اسپیشل چنے پارٹی. ہمارے دو ایک مہربان اس صنعت کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں. خاکسار کو بھی ایک مرتبہ اس محفل سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا تھا، اس کے بعد سے میں تو نہیں گیا. یہ لبرلز بہت چلاک اور ایک مخصوص ایجنڈے پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے جنرل مشرف کو چکا کے اس پہ حملہ کروایا تھا لال مسجد پہ. یہی حامد میر اور یہی کہا کرتے تھے کہ کب تک آپ دیکھو گے جی، کب تک. جو آج اس کو بڑا یہ جناب کہتے ہیں کہ جی بڑا یہ ظلم ہو گیا یہ. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ حملہ کروایا تھا وہی اندر گھسے ہوئے تھے، اور ان کے غازی برادران کے انٹرویو بھی ڈائریکٹ دکھا رہے تھے. ہاں جی، ان سے کر رہے تھے رابطے اور یہ. اور اس کا انجام کیا ہوا؟ جو تباہی کی بنیاد لال مسجد میں رکھی گئی تھی، اس کی کیا قیمت ہم نے ادا کی؟ اپنے کتنے بچے، کتنے شہری قربان کروائے، کتنے فوج کے افسر جوان قربان کروائے. ان کا ظالموں کا چسکا نہیں پورا، یہ ان کے خون کی پیاس نہیں بجھی. اب یہی جو سیفما گروپ تھا نا، اس نے دیکھا کہ یار یہ ادھر تو عمران خان کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ تو کسی کو، وہ تو آپ ہی بڑا متکبر انسان اور ہے بھی. مطلب خان صاحب کی یہ عادت ہے، وہ بندہ تو کسی کو سمجھتے ہی نا اپنے علاوہ، یا اپنے دو چار دوستوں کے علاوہ کسی کو نہیں کرواتے. وہ سمجھتے ہیں یہ ان کی اپنی ہے کرزمیٹک پرسنالٹی جس نے انہیں ملک کا وزیر اعظم بنایا ہے. اسی غلط فہمی میں بھٹو پھانسی چڑھ گیا تھا. یہ میں بات خان صاحب کو سمجھا رہا ہوں. خیر نہیں آؤ، جب مولانا اعلان تو کر چکا تھا، وہ ہیجیٹیٹ کر رہے تھے، تاریخ نہیں دے رہے تھے ابھی. وہ تاریخ تو تب دیتے نا جب ادھر سے کوئی حامی بھرتے، یہ دونوں جو ہیں یہ پی پی اور نون لیگ، ان کا وہ جو سودا کاری ایجنٹ جو گروپ ہوتا ہے نا یہ سیفما کا، جس میں ہمارے اللہ ماشاء اللہ ایک بڑے رائٹ کے بہت بڑے جو ہیں جی جگادری قسم کے، دانشور قسم کے کالم نگار اور اینکر اور اخباروں کے مالک اور رسالوں کے مالک اور کیا سے کیا، یہ بھی ساتھ موجود تھے. ان لوگوں نے کراچی میں مولانا سے ملاقات کی، اس کی تصویریں بھی بڑے اخبارات میں آئی. انہوں نے مولانا سے کہا کہ مولانا پیجا، یہ تو دونوں اس وقت منظر سے ہٹ چکے ہیں، دونوں کی حالتیں جیل میں ہیں. مولا تمہارا آج باری تمہاری ہے، پڑھ جاؤ ان کو ایسی تیسی. جو ادھر کی گارنٹی لے دی تھی انہوں نے خرچے کی گارنٹی لے دی تھی. اچھا اب وہ کس داؤ پر تھے؟ یہ جو دونوں ہیں، یہ زرداری اور میاں نواز شریف گروپ جو ہے، وہ اس داؤ پہ تھا کہ اگر پیسے پوسے دے کے مولانا کا جلوس وہاں ہم پہنچا ہی دیتے ہیں اور کوئی اور وہ واقعی اثر انداز ہو ہی جاتا ہے، تو ہماری جو ہے ڈیل چل رہی کہ اس میں ڈھیل ملے گی، کوئی ہوگا. اور وہ چیزیں آپ نے دیکھی بھی، ہوا نہیں جناب. پلیٹلس کا بٹ گئے، چھڑ بڑھ رہے ہیں. ان کی تو آج 3 وینیں بند ہو گئی ہیں خورشید شاہ صاحب کی، دل کی میرے خیال 3 ہی ہوتی ہیں، کوئی 15-20 تو ہوتے نہیں. اللہ ان کو زندگی دے. خیر یہ مولانا کو چکا کے اسی طرح یہاں پر لے آئے ہیں اسلام آباد میں. یہ سیفما گروپ جو ہے
جس طرح کے انہوں نے لیبرلز نے مشرف کو چک چکا کے حملہ کروایا تھا لال مسجد پہ. اچھا جی، آپ نے دیکھا کہ جناب حامد میر نے انصار الاسلام کی وردی پہن کے ان سے بڑا جوشیلا خطاب بھی کیا، ان کی غیرت کو جگایا اور ان کو دیوبند مسلک کے مطلب علماء کرام جن کے نزدیک مغربی جمہوریت حرام ترین شکل ہے، ان کو جمہوریت پہ قربان ہونے کا درس دے کے، اور پھر جناب وہ بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف اور مولانا کے ساتھ اکٹھے، اور جناب ساتھ ٹھٹھے ہو رہے ہیں اور مذاق ہو رہے ہیں، یاریاں دوستی ہو رہی ہیں، کر رہے ہیں. میں نے آپ کو ایک پیچھے کلپ میں بتایا تھا نا کہ ہمارے حکمرانوں کی یہ کمزوری بن چکے ہیں. یہ ہمارے حکمرانوں کی کمزوری نہیں ہے، یہ جو صحافتی مافیا ہے نا، لیبرلز، یہ دہشت گرد لیبرلز اور سیفما ٹائپ جو ہیں، یہ ان کا کوئی مذہب. ایک زمانے میں تو یہ مطلب بائیں بازو کے کہلاتے تھے، اب پھر یہ دائیں بازو کے ہو گئے. امریکہ دائیں بازو تھا اور وہ رشیا بایاں بازو تھا. اب بایاں بازو تو کٹ گیا تو دائیں کے پیچھے انہوں نے دایاں پکڑ لیا. جو کچھ ہاتھ میں آئے یہ تو پکڑنے والے ہیں نا، جو مرضی پکڑا دیں آپ ان کو لے جا کے. خیر جی، میں اس پہ ان کی کیا تاریخ بتاؤں، آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. ان لوگوں نے چک چکا کے نا مولانا کو یہاں پہنچا دیا ہے، لیکن یہ بے وقوف نہیں جانتے کہ مولانا جو ہے وہ اس طرح کے دو پیش میں یہ وہ میاں نواز شریف یا زرداری بھی خاصے ہوشیار سمجھدار بندے ہیں، نہیں ہیں. انہوں نے چک چکا کے تو ادھر میاں شہباز شریف کو اور یہ چھوٹے زرداری صاحب کو وہاں بھیجا ہے. کیوں بھائی؟ مجمع تو سارا مولانا کا ہے. ایک تو انہوں نے کہا ہوگا چلو شامل واجے بن جاؤ، اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک وہاں بینڈ بجا دیا جا کے، اور جناب اپنی اگلی حکومت کا اعلان کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ 6 مہینے میں پاکستان کی تقدیر بدل دیں گی، اور یہ کر جیسے وہ بدلتے ہوتے ہیں ہمیشہ. اور اس مرتبہ انہوں نے ایک نیا اضافہ یہ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ اگر نہ ہوا تو میرا نام بھی عمران نیازی رکھ دینا. سبحان اللہ، کیا اللہ نے بولی قوموں میں دی ہے. ناظرین، بہت باتیں ہیں. میں اس جو جلوس کا انجام ہے اس آزادی مارچ کا، وہ یہ دیکھ رہا ہوں اگلے 2 دن میں یہ تعداد گھٹنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے جوڑ توڑ تو اندر شروع ہوگا. پھر آج جو ISPR کا DGISPR نے جو اسٹیٹمنٹ دے کے ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ مولانا کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. انہوں نے اپنا خرچہ ورچہ نکالنا تھا، وہ نکل گیا. یہ لوگ گھٹتے جائیں گے. یہ تو بھاگے ہیں، بابو لوگ تو سارے بھاگے ہیں. وہ تو کل آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے تو چلے، اب وہ نہیں آئیں گے ڈنڈے کھانے، ان کا دماغ خراب آئیں گے. یہ بیچارے جو دیندار لوگ ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، یہ اپنے جذبہ حریت کے تحت وہاں بیٹھے رہیں گے. ان پہ پانی پھینکا جائے گا، وہ گیس بھی پھینکی جائے گی، اور ان کو مار کوٹ بھی ہوگی. یہ بھی بیچارے بھاگ جائیں گے، ڈسپرس ہو جائیں گے، اور ٹھن ٹھن گوپال معاملہ ختم ہو جائے گا. اگر کوئی بیوقوف یہ سمجھتا ہے اس سے آگے کچھ ہوگا تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. ممکن ہے ہو بہو ایسے نہ ہو جیسے میں نے کہا، اس میں 2 کی بجائے 20 دن لگ جائیں، لیکن ہونا یہی ہے. یہ لبیک سے بڑا دھرنا نہیں ہے، نہ ان سے زیادہ مضبوط ہے. وما علینا الا البلاغ.